مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد بنایا گیا۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میل ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے۔ اسے بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار گریہ اور حرم شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یروشلم میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر ہے کیا؟ اس کو کس نے بنایا اور یہ کن حالات سے گزر کر آج کے دور تک پہنچی ہے؟ یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے چینل فیکٹ آؤٹس کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی موجود رہی جیسے یہ بنائی گئی تھی، اور پھر طوفان نوح میں باقی تمام چیزوں کی طرح یہ بھی منہدم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں نے آباد کیا تھا اور اسی دور میں اس کا نام فلسطین رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سال تک قیام پذیر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی لوگوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کا کام بھی کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام کیا، اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ اس کے بعد مسجد اقصی حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں آ گئی، جنہوں نے اس پاک جگہ کا خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہ ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ مصر کے قید خانوں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے پر لائیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے، اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ اس وقت صرف چند کھنڈرات کا حصہ رہ چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع تو کیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اسے مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کے ذمہ کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ خود بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ نے ہی اس کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصیر نے 587 قبل مسیح یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے اس کے مذہبی صحیفوں کو جلا دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بخت نصیر کی حکومت کو زوال آیا اور ایران کے بادشاہ اورس نے یروشلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام اس شہر کے اندر رہا کرتی تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے اور ان کو یہیں پر سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصی کی صرف 4 دیواریں ہی باقی رہیں۔ یہ مسجد آخری نبی کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ لیکن
مسجد اقصی کی عزت اور مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر کم نہیں ہوا۔ آپ کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا اور شرط رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تبھی یہ صلح قرار پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق خود چل کر گئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو یہ امان نامہ دیا اور شہر کے اندر امن و امان کو قائم رکھا۔ اسی معاہدے کے بعد حضرت عمر نے یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر یہاں مسجد بنوانے کا حکم دیا جو پہلے ایک مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا۔ سال 1099 میں صلیبی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیا، جس کے بعد نور الدین زنگی نے اسے واپس لینے کا کام شروع کیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کام کو تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سال 1087 میں صلیبی افواج کو شکست دے کر یروشلم شہر کو آزاد کروا لیا۔ سال 1918 تک سب ٹھیک رہا، پھر برطانوی حکومت نے اس کو چھین کر اپنے قبضے میں لے لی۔ برطانیہ کے قبضے میں یہ شہر آنے کے بعد یہودی یہاں پر تیزی سے آباد ہونے لگے، کیونکہ باقی ہر جگہ ان کو ظلم و اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یوں چند سال بعد یہودی اس شہر میں بہت ہی زیادہ آباد ہو گئے اور 1948 میں اپنا ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہودی اس ارض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے ہی جا رہے ہیں اور فلسطین کو ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے تقریباً پورے ملک پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لوگ اس ارض مقدس پر اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اس کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ارض مقدس کو لے کر لڑائی جھگڑے اور تباہی کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔